شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور دلوں کے راز بہتر جاننے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس عظیم ہستی پر جن کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں اور ان کی آل پر۔ میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خیریت سے رکھے، خوش و خرم رکھے، ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا بنائے اور تمام بیماریوں سے اور مشکلات سے اور آفات سے دور فرمائے، آمین۔ اور آپ سے ایک درخواست ہے کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس لازمی دیں تاکہ میں اس میں کچھ اور مزید بہتری لا سکوں۔ میرا آج کا موضوع روز و شب کے اعمال کل سے متصل ہے۔ آج اس کا دوسرا حصہ میں گوشوار کروں گا۔ کل میں نے نماز پہ یہ کیا تھا، اراکین اسلام پہ۔ آج میں جو شروع کروں گا وہ ہے صدقہ۔ صدقہ ہر روز حسب استطاعت کچھ نہ کچھ صدقہ کیا کریں، بہت ہی کم کیوں نہ ہو۔ مثلاً چند پیسے، ایک روٹی یا نمک کی ڈلی یا پیاز وغیرہ۔ اس سے یہ ہوگا کہ تمام دن کی جو آپ پہ آفات آنے والی ہوں گی وہ ٹل جائیں گی اور آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا۔ دوسرا آج کا جو ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہے۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے، کم از کم ایک رکوع کی تلاوت ضرور کی جائے، اور یہ تلاوت بات ترجمہ ہونی چاہیے تو بہتر ہے۔ اگر عربی سے نا واقف ہو تو ترجمہ والے قرآن پاک سے آیت کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس امر میں باقاعدگی اختیار کریں، کیونکہ باقاعدگی اور تواتر سے عمل قلیل بھی کیا جائے تو اس کا اجر اور عمل کثیر سے زیادہ ہوتا ہے۔ جو گاہے بگاہے کیا جائے وہ تھوڑا اس کا اثر کم ہوتا ہے اور اجر بھی اسی حساب سے ملتا ہے۔ چوتھا درود پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ درود شریف کا روزانہ وظیفہ کرنا چاہیے، اور باکثرت میں کم از کم 313 بار اگر آپ درود شریف پڑھتے ہیں تو وہ کثرت میں شمار ہوتا ہے۔ کوشش کریں اس سے بھی زیادہ اور درود شریف پڑھیں، اور اس کی جو فضیلت ہے وہ بے حد اور بے حساب ہے۔ اس کی تفصیلات میں کسی آئندہ پروگرام میں انشاءاللہ آپ کی گوشوار کروں گا۔ چوتھا اور پانچواں جو آج کا ہے وہ ہے بیمار پرسی۔ کسی مریض کی عیادت کرنا اور جنازے میں شامل ہونا بھی عام اعمال میں سے ایک اہم عمل ہے۔ جنازے میں شرکت کرنے سے ثواب بھی ملتا ہے اور لوگوں سے میل ملاپ بھی بڑھتا ہے۔ کسی مریض کی عیادت کرنے سے اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، اور اس سے مریض کی ہمت افزائی ہوتی ہے۔ اور آج کا چھٹا نمبر جو ہے وہ ہے تحت المسجد۔ جب مسجد میں جائیں تو تحت المسجد میں آنے کے 2 نفل ادا کر کے بیٹھیں، اور کوشش کریں نماز سے پہلے پہنچیں تاکہ آپ تحت المسجد 2 نفل جو ہے وہ پڑھ سکیں اور جماعت میں شرکت کر سکیں۔ ساتواں جو ہے وہ نیت اعتکاف ہے۔ مسجد میں جتنی دیر ٹھہرنا ہو اس کے اعتکاف کی نیت کر لیں۔ تو اس کی حدیث نہیں ہے، کوئی حدیث سے نہیں ہے، لیکن اس کا ثواب اعتکاف کے برابر ہے اور بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ افشائے اسلام، ہر ملنے والے کو سلام کہنا روزانہ کے اہم امور میں سے ایک ہے۔ آپ اگر کسی پہ سلامتی بھیجیں گے تو وہ بھی آپ پر واپسی سلامتی بھیجے گا۔ اگر وہ جواب نہیں دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تم پر بھی سلامتی ہو۔ تو جب اللہ تعالیٰ خود سلامتی ہمارے اوپر بھیج رہا ہے
تو ہمیں اور کسی چیز کا کیا ڈر۔ آخری سے پہلے ایک اور حسن خلق، ہمیشہ ہر شخص سے اخلاق حسن سے پیش آئیں اور مسکرا کے ملیں اور اس سے تھوڑی دیر بیٹھ کے باتیں کریں، تو اس سے بھی آپ کے اخلاق کا اجرا ہوتا ہے اور پتہ لگتا ہے کہ آپ اخلاق کے کتنے اچھے ہیں۔ اور آخری آج جو ہے وہ تحصیل علم دین، روزانہ دین کے متعلق معلومات حاصل کرتے رہیں، اور ایک ایسا دن نہیں گزرنا چاہیے جب کتاب و سنت سے متعلقہ علم میں کچھ اضافہ نہ ہو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے شب و روز کے اوقات کا دستور العمل تفصیل سے تحریر کیا ہے، اگر ہو سکے تو اس پر کاربند ہو کر سعادت حاصل کریں۔ ہم نے ایک اور رسالے میں بھی اس کا تفصیل سے ذکر کر دیا ہے۔ اور یہ تھا آج کا ہمارا روز و شب کے اعمال۔ کل ہم انشاءاللہ نئے موضوع کے ساتھ، وہ بھی اعمال کے متعلق ہی ہوگا انشاءاللہ، اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج کی آخری بات کہ لوگوں سے اخلاق سے ملیں، لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کریں اور لوگوں کے راز پوشیدہ رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے راز پوشیدہ رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔